الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مغفرت کے عشرے کے صرف 2 دن باقی رہ چکے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور آنے والے دن جانے والے دنوں سے بہتر بنا دے۔ لیکن اس وقت چونکہ مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات یہ بتلانی ہے، ہمیں سمجھایا گیا مسجد کے اندر آنے کے اندر احتیاط کیا جائے، یعنی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ابھی دروازے ہم نے مکمل بند نہیں کیے، بلکہ ایک ہدایت دے دی گئی کہ ماسک کو لازم رکھے، اپنے درمیان میں فاصلے کو لازم رکھے، تو اب اس کو ضرور لازم پکڑ لینا چاہیے۔ اور یہ بات میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مسجد پر کوئی آنچ آئی تو اس کی سزا آپ کو نہیں معلوم ہوگی، لیکن آج میں آپ کو بتلاتا ہوں سزا کیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ قیامت میں اللہ پاک نامہ اعمال دیں گے، معلوم ہے نا سب کو۔ قیامت میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اللہ فرماتے جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ تو جنتی ہوگا، وہ تو کامیاب ہوگا، وہ تو قیامت میں لوگوں کو بتاتا پھرے گا دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں، جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ قیامت میں پچھتائیں گے کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہ ملتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے محبوب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا؟ تو شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ایک لوہا ہوگا جس کو 3000 سال تک جہنم میں گرمایا گیا ہوگا، جہنم میں تپایا گیا ہوگا، اور اس لوہے کو فرشتے اس کے سینے میں ڈالیں گے، پھر آر پار نکالیں گے، ڈالیں گے، یہاں تک کہ دوسرا ایک فرشتہ آئے گا جو اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا اور سینے میں ڈالے گا اور پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو صحابہ کرام کی تو چیخیں نکل گئی، صحابہ کرام چیخ اٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے محبوب اتنا سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ تو فرمایا جن کی وجہ سے دین کے کام کو نقصان پہنچا ہوگا۔ اگر مسجد کو ہماری ذات سے نقصان پہنچا تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارو جو احتیاط بتلائی گئی اس احتیاط کو لازم پکڑو۔ اپنی ذات سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دین کے کام پر آنچ آ جائے، جس کی وجہ سے مسجد میں آنچ آ جائے۔ تو عمل کرو گے انشاءاللہ۔ مختصر جو حدیث پاک کا مضمون چل رہا ہے، آج میں آپ کو کچھ مختصر باتیں اس کے متعلق بتلا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام وضو کی پانی کی قدر و قیمت کر رہے تھے، اور ہمارے نبی نے وجہ پوچھی تو صحابہ کرام نے بتلایا اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اب شہنشاہ کائنات نے محبت کا تقاضا سمجھایا تو اس میں سب سے پہلی بات بیان فرمائی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ دیکھو کفار و مشرکین، سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کو مذہب اسلام نے تو پسند کیا ہی کیا ہے، لیکن اور مذہبوں نے بھی سچائی کو پسند کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے۔ اور ہمارے آقا کے زمانے میں کفار و مشرکین میں ہر گناہ موجود تھا، وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ جوا بھی کھیلتے تھے، ارے وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے،
اور فرمایا میرے محبوب انی لا اصوم الا الشہر، دیہات کے صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتا، نہ شعبان کے روزے رکھتا ہوں، نہ ذی الحجہ کے روزے رکھتا ہوں، نہ محرم کے روزے رکھتا ہوں، کوئی نفلی روزہ نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، ولا اصلی الا الخمس، اور میرے محبوب میں صرف 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ اشراق پڑھتا ہوں، نہ چاشت پڑھتا ہوں، نہ اوابین پڑھتا ہوں، نہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور تیسری بات صحابی نے کہہ دی، وہ دیہات کے رہنے والے صحابی نے، اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال تو ہے نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ میرے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں۔ یعنی صحابی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی آئی ایم ویری فری، ویری بیزی نہیں، اس لیے کہ مال ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے تو اس میں آدمی بعض دفعہ بیزی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نیک ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن کچھ ایکسٹرا اعمال مال کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اب وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی آئی ایم ویری فری، یعنی میں بہت فری ہوں، مجھ کو کوئی کام اور ہے نہیں، اس لیے کہ مال ہی نہیں تو زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں، مال ہی نہیں تو کوئی ذمہ داریاں نہیں۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا ادخل الجنہ، اللہ کے نبی میں صرف 5 وقت کی نماز اور صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اگر اسی حال میں میری موت آ گئی تو کیا اللہ پاک مجھے جنت میں پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ اب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اب صحابی نے سوال کر لیا امعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں اکیلا جنت میں جانا نہیں چاہتا، آپ کا مجھے ساتھ چاہیے جنت میں، اکیلے جنت میں کیا مزہ ہوگا، ارے آپ کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا اللہ آپ کے ساتھ مجھے جنت میں پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ حدیث شریف میں موجود ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں اس دیہات کے صحابی کی باتوں کو سن کر، اور فرمایا میرے صحابی صرف رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ وہ دیہاتی صحابی نے کہہ دیا ہاں اللہ کے نبی آپ ہی کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو سن لو، ان حفظت لسانک من اثنین وقلبک من اثنین وعینیک من اثنین، اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچا لو، اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچا لو، اور اپنی زبان کو 2 چیزوں سے بچا لو۔ آنکھوں کو کون سی 2 چیزوں سے بچانا ہے؟ نمبر 1 اپنی آنکھوں سے کسی کو حقیر اور ذلیل نگاہوں سے نہ دیکھو، یعنی کسی کو گھٹیا نگاہوں سے نہ دیکھو، اور نمبر 2 جن چیزوں سے اللہ نے دیکھنے سے روکا، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے روکا ان چیزوں کو نہ دیکھو، یعنی حرام چیزیں نہ دیکھو، اور دل کو 2 چیزوں سے بچا لو۔ کون سی 2 چیزوں سے بچانا ہے؟ نمبر 1 اس دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ رکھو، اور اس دل میں کسی کے بارے میں دشمنی بغض کینہ نہ رکھو، اور زبان کو کون سی 2 چیزوں سے بچانا ہے؟ فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لو اور اپنی زبان کو کسی کی برائی کرنے سے بچا لو۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، اگر ہم نیک اعمال زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم زبان کے گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، دل کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں پیدائشی طور پر سب خصلتیں ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 خصلتیں مومن میں پیدائشی طور پر نہیں ہوتی، نمبر 1 جھوٹ اور نمبر 2 خیانت۔ یہ 2 خصلتیں مومن میں پیدائشی طور پر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیارو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے انشاءاللہ کہ اپنی زبان کو سچا بنائیں گے، کہو انشاءاللہ، اس لیے کہ فرمایا
علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جھوٹ ایسی کینچی ہے جو احباب کے تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، جھوٹ ایسا زہر ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کتنے بھی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے لیکن ایک مرتبہ جھوٹ بول لے اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، جھوٹ تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ جھوٹ ایسی دمک یعنی ایسی ادھئی ہے جو انسان کی سچائی کو کھا جاتی ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ میں مشہور ہو جاتا ہے اگر وہ سچ بھی کہتا ہے تو اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھروسہ ایک روح کے مانند ہے، جب ایک مرتبہ بھروسہ چلا جاتا ہے پھر دوسری مرتبہ وہ بھروسہ واپس آتا نہیں، اور جھوٹ بولنے والے کو اپنے پاس بٹھانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا سے ایک صحابی نے سوال کیا، میرے محبوب کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے، یعنی ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیاروں آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی زبان کو بھی سچا بنائے، دل کو بھی سچا بنائے۔ حدیث شریف میں جو باتیں باقی رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے دعا کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا میں متوجہ رہیں کہ اللہ پاک حالات کو اور اچھے بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ مسجد کے دروازے بند ہو گئے تو اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہے تو ہمارا نقصان ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروردگار عالم کا دربار ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا رہے، تو ہم بے احتیاطی ہرگز نہ کریں، بلکہ جو ہدایت دی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کریں، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ آخر ایسا کیا معاملہ ہو گیا، ہم سے تو ناراض ہو گیا ہے، ہم سے تو روٹ گیا ہے، ہم کون سے مسجد سے دور ہونے والے تھے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ رکھ، بلکہ ہم سب کو معاف فرما کر اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھ۔ تو دعا کرو گے انشاءاللہ۔ آج ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتلاتا ہوں، ایک ہی مرتبہ پڑھنے میں یاد ہو جائے گی۔ کنز العمال میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا کو پڑھنے سے بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، وہ دعا کو پڑھنے سے خوف و ڈر میں ڈالنے والی ہر چیز سے امن حاصل ہوگا۔ یعنی ہمیں کبھی کبھی کسی چیز کے بارے میں ڈر ہے، کسی چیز کے بارے میں خوف ہے، جیسے ابھی بھی خوف ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیارو، حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل حاکم بولو کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ابھی تک جو کیا وہ اللہ ہی نے کیا، ابھی جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو ہونے والا ہے وہ بھی پیدا کرنے والا اللہ کرنے والا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین خوف و ڈر میں ڈالنے والی ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا، یعنی خوف و ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اگر اپنی ذات کے لیے پڑھنا ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور پوری امت کو شامل کرنا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اپنی ذات کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، اور پوری امت کے لیے بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔